من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپنے سبق کے آخری ٹاپک کو ہم لے کر حاضر ہیں آپ کے سامنے۔ یہ آیت نمبر 10 ہے، ٹھیک ہے۔ آغاز کرتی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان۔ انا کے معنی جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا، یہ بے شک کے معنی میں آتا ہے پورے قرآن میں۔ اللہ کے معنی اللہ ہے۔ یأمر کہتے ہیں حکم دینے کو۔ یأمر وہ حکم دیتا ہے، بالعدل عدل کا۔ اب دیکھیں عدل کے معنی تو سیم وہی آ رہے ہیں، لیکن یہ جو 20 ساتھ میں آیا ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ حروف جر کہلاتا ہے، جو اسم کے ساتھ جڑ کر آتا ہے۔ تو یہ جب یہ اسم کے ساتھ جڑ کر آیا ہے تو اس کے معنی کا کی میں شمار ہوتے ہیں۔ تو یہاں پہ معنی کیا ہوں گے؟ عدل کرنے کا، ٹھیک ہے۔ ول احسان، واو کے معنی اور احسان کے معنی احسان۔ یہ جو ال آپ کو نظر آ رہا ہے، یہاں پر ال اور یہاں پر ال، یہ ال کے معنی خاص ہو جاتے ہیں جو اس کے ساتھ لفظ جڑا ہوا ہوتا ہے، اس کے اپنے کوئی معنی نہیں ہوتے، یہ خاص اسم ہو جاتا ہے، اسپیشل اسم ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پر جو خاص بات کی گئی ہے اس وجہ سے اس کے ساتھ ال لگا ہوا ہے۔ تو یہ خاص بات کس کی ہے؟ عدل کی کرنے کی اور احسان کرنے کی۔ اور حکم کس کا ہے؟ اللہ کا حکم ہے۔ تو اب اس کا بامحاورہ ترجمہ کرتے ہیں۔ بے شک اللہ عدل کرنے اور احسان کرنے کا حکم دیتا ہے۔ یہ اللہ کا حکم ہے، یہ محکم آیت ہے اور بہت اہم آیت ہے۔ ہم نے اس آیت میں اللہ کے حکم کو پہچاننا ہے، اور یہ اللہ کے 2 حکم عدل اور احسان، اس کو میں نے الگ کر دیا ہے، اور اب ہم اس پہ بات کرتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے اس حکم کو، جو 2 حکم اس آیت میں دیے گئے ہیں، سمجھنا ہے۔ عدل کہتے ہیں حقدار کو حق دے دینا۔ اللہ تعالیٰ نے جس کا جو حق رکھا ہے اس کو وہ حق دے دینا، جو ذمہ داریاں ہمارے اوپر ہیں وہ ذمہ داریاں پوری کر دینا، یہ دراصل عدل ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں برابر تقسیم کر دینا۔ اب یہ برابر تقسیم کس چیز کی ہے؟ یہ حق کی بھی تقسیم ہے، یہ مال کی تقسیم بھی ہے جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے، اور یہ وہ تقسیم بھی ہے جو مقدمات وغیرہ میں تقسیم کی جاتی ہے، یعنی حقدار کو حق دے دیا جاتا ہے۔ جس کا حق ہے اس کو حق دے دینا، یہ عدل کہلاتا ہے۔ اب ہم 1 بائی 1 ایک ایک پہ بات کر لیتے ہیں۔ پہلی بات پہ ہم آ جاتے ہیں۔ پہلا حق جو عدل کا ہے وہ اللہ کا حق ہے، کہ ہم نے اللہ کا حق کیسے ادا کرنا ہے۔ اللہ کا پہلا حق کیا ہے؟ کہ اس کو ایک مانا جائے، اس کو واحد مانا جائے، اس کی حمد و ثنا کی جائے، اس کی تسبیح بیان کی جائے۔ اور وہ تسبیح کیا ہے؟ وہ ذکر کیا ہے؟ نماز، جس کا ہم تذکرہ پچھلی 2 آیات میں بھی کر چکے ہیں۔ یہ اللہ کا حق ہے اور ہمارا فرض ہے کہ ہم اپنا فرض پورا کریں، اسی لیے اللہ نے فرض کر دی نماز۔ تو اللہ کو اللہ کا حق دے دینا یہ بھی عدل ہو گیا۔ پھر آ جاتے ہیں ہم رشتوں کی طرف۔ اس میں ہم عدل کیسے کریں؟ یہ عدل آپ کو بہت سارے رشتوں کو بیلنس کرنے میں مدد دے گا۔ کس طرح بیلنس ہوگا؟ دیکھیں ہر رشتہ اپنی اپنی ایک اہمیت رکھتا ہے۔ آپ کے گھر میں آپ کے بہن بھائی ہیں، آپ کے والدین ہیں، آپ کے دادا دادی ہیں، جو بھی اوورال جو بھی جتنے بھی رشتے ہیں، آپ ان میں عدل کیسے رکھیں گے؟ عدل کا مقام وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں دیا ہے۔ والدین کے ساتھ عدل کیسے رکھنا ہے؟ والدہ کا حق اللہ تعالیٰ نے 3 درجے رکھا ہے خدمت کے لحاظ سے۔ یہ بات یاد رکھیے گا، خدمت کے لحاظ سے والدہ کا حق 3 درجے زیادہ ہے، اور والد کا 1 درجہ رکھا ہے۔ جہاں اور دیکھیں دونوں کی خدمت لازم ہے، اور اسی طرح ان کے اوپر احسان بھی لازم ہے۔
والدین کا جو درجہ عدل میں آتا ہے، احسان میں بھی آتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل میں ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور تمہارے رب نے حکم دیا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اچھا سلوک کرنا، یعنی حق سے بڑھ کر ان کو حق دینا، حق سے زیادہ حق دے دینا، یہ سب سے پہلا حق انسانوں میں والدین کا ہے۔ اور اتنا مطلب اللہ تعالیٰ نے اتنا احسان رکھا ہے والدین کے لیے، جتنا بھی ان کا ہم حق ادا کریں ہم ان کا ادائیگی نہیں کر سکتے، لیکن پھر بھی اپنے طور پر ہم پوری کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ نے تو یہ بھی حکم دیا ہے کہ ان کے سامنے اف بھی نہ کہنا، اگر وہ تمہیں کسی بات پر جھڑکتے ہیں تو انہیں اف بھی نہ کہنا، اور ان کے سامنے اپنے کندھوں کو جھکا کر رکھنا۔ اور دیکھیں اتنی اہمیت اللہ تعالیٰ نے والدین کی رکھی ہے۔ اور والدین کے ساتھ ساتھ ہمارے دیکھیں اور بھی رشتے ہوتے ہیں، ہمارے بہن بھائی ہوتے ہیں اور ہمارے رشتہ دار ہوتے ہیں، ان کے درمیان بھی عدل قائم رکھنا، جس کا جو حق ہے اس کو وہ دے دینا۔ اگر آپ کو کوئی چیز دی گئی ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ اپنے بہن بھائیوں میں تقسیم کر دیں، تو آپ برابر برابر تقسیم کر دیجئے۔ یہ نہ کریں کہ جس سے آپ کو زیادہ محبت ہے آپ اس کو زیادہ دے رہے، اور جس سے زیادہ محبت نہیں ہے، کم ہے، اس کو آپ کم دے رہے، یہ ناانصافی ہو جائے گی۔ عدل کے متعلق مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مقدمہ یاد آ گیا، جو آپ کے سامنے اس کا مفہوم بیان کروں گی۔ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آپ کی خدمت میں ایک بچے کو لایا گیا، بہت شیرخوار بچہ تھا، چھوٹا بچہ تھا، اور اس کے ساتھ دو عورتیں بھی آئیں۔ دونوں عورتیں یہ کہہ رہی تھیں کہ وہ بچہ اس کا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں عورتوں سے الگ الگ پوچھا کس کا بچہ ہے؟ پہلی عورت نے کہا کہ میرا بچہ ہے۔ جب دوسری عورت سے پوچھا اس نے بھی یہ کہا کہ میرا بچہ ہے۔ تو دیکھیں ایسا تو پاسبل نہیں ہے نا کہ ایک بچے کی دو مائیں ہوں۔ ایک ماں کے تو دو بچے ہو سکتے ہیں، دو سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، لیکن ایک بچے کی دو ماں نہیں ہو سکتی۔ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ مقدمہ پیش کیا گیا اور آپ نے انصاف کرنا تھا، عدل کرنا تھا، تو آپ نے ایک حکمت عملی اختیار کی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکمت عملی تمام لوگوں سے بڑھ کر اعلیٰ حکمت عملی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اس بچے کے دو ٹکڑے کر دیے جائیں۔ دیکھیں بظاہر تو عدل یہی ہوگا نا، مثال کے طور پہ میں آپ کو ایک پینسل دے رہی ہوں اور دو افراد ہیں، تو آپ اس کو جب تقسیم کریں گے تو کیا کریں گے؟ اس کے دو ٹکڑے کر کے دونوں میں آدھے آدھے تقسیم کر دیں گے۔ تو دیکھیں بظاہر یہ ایک ایسا حکم تھا جو ظالمانہ تھا، سننے والے کو یہی لگے گا یہ کیسا ظالمانہ حکم ہے کہ ایک بچے کے دو ٹکڑے کیے جا رہے ہیں، لیکن اس میں بہت بڑی حکمت چھپی ہوئی ہے۔ پھر آگے چلتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اس بچے کے دو ٹکڑے کر دیے جائیں۔ جب آپ نے یہ حکم دیا اور بچے کے دو ٹکڑے کرنے کے لیے شخص آیا تو اس میں سے ایک عورت فوراً پکار اٹھی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کے دو ٹکڑے مت کیجیے۔ یہ جو دوسری عورت کہہ رہی ہے کہ یہ بچہ اس کا، یہ بچہ اس کو دے دیجیے، مجھے نہیں چاہیے۔ فیصلہ ہو گیا۔ کیا فیصلہ ہوا؟ کہ جس عورت نے بولا کہ اس بچے کے دو ٹکڑے مت کیجیے، وہی اس کی اصل ماں تھی۔ یہ ہوتا ہے عدل، یہ ہوتا ہے انصاف۔ لوگوں کے درمیان انصاف قائم کرنے کے لیے اور عدل قائم کرنے کے لیے حکمت کی بہت ضرورت ہوتی ہے۔ اور یہ حکمت و دانائی کب آتی ہے؟ جب بندہ اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی الہام کرتا ہے، حکمت فوراً الہام ہو جاتی ہے، فیصلہ اللہ کی طرف سے آتا ہے۔ کبھی بھی آپ کے ساتھ کوئی اس طرح کا معاملہ پیش آئے کہ آپ فیصلہ کرنے کا اختیار رکھتے ہوں لیکن آپ کو سمجھ نہ آ رہا ہو کہ میں فیصلہ کیا کروں، تو فوراً اللہ تعالیٰ سے رجوع کیجیے، 2 نفل نماز حاجات پڑھیے اور اللہ سے مانگیے۔ اللہ آپ کے دل میں ڈال دے گا کہ یہ فیصلہ کس طرح سے کرنا ہے۔
انشاءاللہ تعالی۔ تو آپ دیکھیں یہ نہ صرف عبادات کے معاملے میں عدل کرنا ہے بلکہ لوگوں کے معاملات میں بھی عدل و انصاف سے کام لینا ہے۔ اگر دو لوگوں کے درمیان جھگڑا ہو جائے ان کے درمیان صلح کروانے میں بھی آپ عدل سے کام لیں، دونوں کے معاملات پوچھیں، دونوں کی شکایتیں پوچھیں اور اس کے بعد فیصلہ کیجئے کہ غلطی کس کی ہے۔ جس کی غلطی زیادہ ہے اس کو اس کی غلطی کا احساس دلائیے اور اس کے دل میں نرمی پیدا کیجئے، دونوں لوگوں کے درمیان نرمی پیدا کر کے ان کے درمیان صلح کرانے کی بھرپور کوشش کیجئے۔ یہ بھی عدل ہے، دو لوگوں کے درمیان صلح کرانا۔ پھر آپ آ جائیے احسان۔ احسان میں کیا ہے؟ حق سے زیادہ بڑھ کر دے دینا، یعنی جو آپ کا فرض تھا آپ نے اپنا فرض پورا کر دیا، حقدار کو حق دے دیا، لیکن اس سے بڑھ کر دے دینا۔ مثال کے طور پر میں آپ کو مثال دیتی ہوں کہ اگر کوئی آپ نے روڈ کراس کرنی ہے اور آپ سڑک کے کنارے کھڑے، ساتھ میں آپ نے دیکھا کوئی خاتون اپنے بچے کو لے کر کھڑی ہے یا پھر کوئی بوڑھا شخص ہے، وہ ان کے لیے تو دیکھیں روڈ کراس کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن وہ آس امید پر رہتے ہیں کہ کوئی ہمارے ساتھ روڈ کراس کر لے۔ انہوں نے آپ سے نہیں کہا کہ آپ ان کو روڈ کراس کرائیے، لیکن آپ خود آگے بڑھے اور ان سے کہا کہ آپ نے روڈ کراس کرنا ہے، آئیے میں آپ کو اپنے ساتھ روڈ کراس کرا دوں۔ یہ احسان ہے۔ تو اس میں نہ صرف آپ نے لوگوں کے ساتھ احسانات کرنے ہیں بلکہ سب سے بڑھ کر اپنے والدین کے ساتھ احسان کرنے ہیں، حق سے بڑھ کر ان کو حق ادا کرنا ہے، جتنی ان کو ضرورت ہے اس سے زیادہ ان کو دیجیے، جو کچھ اپنے لیے لے کر آ رہے ہیں اس سے اچھا والدین کے لیے لائیے، ان سے بہترین سلوک کیجیے۔ لیکن ہمارے ہاں عام طور پر والدین کے ساتھ تو وہ سلوک نہیں کیا جاتا جو اللہ نے حکم دیا ہے۔ شاید ہم اپنے ایمان کو بھول چکے ہیں، اسلام کو بھول چکے ہیں، ہم اپنی مرضی سے اپنی زندگی گزارے، لہٰذا اس دو اصولوں کو ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ ہم نے ان دو اصولوں کو اس آیت کے روشنی میں سمجھ لیا ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ مجھے امید ہے کہ آپ کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا اور عدل اور احسان کے معاملے میں آپ بھرپور کوشش کریں گے کہ آپ لوگوں کے ساتھ احسان کریں۔ اس نظریے کو چھوڑ دیں کہ ہمیں کسی کا احسان نہیں لینا۔ یہ چیز ہمارے ماحول میں بہت زیادہ پروان چڑھ چکی ہے کہ ہم کسی کی مدد لینا نہیں چاہتے یا کسی کی مدد نہیں کرنا چاہتے۔ ہمارا یہ جملہ ہے ہمیں کسی کا احسان نہیں لینا۔ جب اللہ نے حکم دیا ہے کہ عدل اور احسان کرو تو ہم کیوں اپنے آپ کو روکنے والے بن رہے ہیں؟ اگر ہم عدل اور احسان کو روک دیں گے اور ہم ایک دوسرے پر احسان نہیں کریں گے تو ہمارے دل کیسے جڑیں گے؟ یہ احسانات ہی تو ہیں، احسان کرنے سے تو آپس میں دلوں میں محبت پیدا ہوتی ہے۔ ایک شخص دوسرے شخص پہ احسان کرتا ہے، مثال کے طور پر وہ کسی کو ضرورت ہے، پیسے کی قرض دیتا ہے یا کسی کی بیماری میں کام آ جاتا ہے تو دوسرے بندے کے دل میں اس کے لیے محبت اور گنجائش پیدا ہوتی ہے اور یہ محبت بانڈنگ مضبوط کرتی ہے۔ تو آپ دیکھیں تو کیوں نہ ہم اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے اس حکم پر عمل کر کے احسان کے لیول پر آئیں، احسان لوگوں کو بھی کرنے کا موقع دیں اور خود بھی دوسروں پر احسان کریں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں جب ان خوبیوں کو ہم اپنائیں گے تو دیکھیے گا ہماری کیریکٹر بلڈنگ کتنی اچھے طریقے سے ڈیولپ ہوگی، اور مجھے امید ہے کہ ہم سب اس پر عمل کرنے والے بنیں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق بھی دے گا، اور تب توفیق ملے گی جب ہماری اپنی چاہت ہوگی۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر اگلے سبق کے ساتھ، سبق نمبر 3 کے ساتھ ہم نیا ٹاپک لے کر آئیں گے۔ اس وقت کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔